آپ کو مراسلہ لکھنا یا عرضی لکھنا آنا چاہیے، یعنی کہ درخواست لکھنا آنا چاہیے۔ بھائی فرض کریں کہ آپ کے گھر کے سامنے بجلی کے تار ٹوٹ گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کمپلین کریں گے نا۔ آپ یا تو ٹیلی فون کے ذریعے کمپلین کریں گے، اور ٹیلی فون کے ذریعے کئی دفعہ اگر آپ نے کمپلین کی اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، یعنی کہ کوئی اس کمپلین پہ کام نہیں کر رہا، تو بہترین طریقہ ہر چیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لکھ کر دیں۔ آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج میں کسی بھی مقام کے اوپر کام کر رہے ہوں، جب آپ ایک ڈاکیومنٹ کو ریٹن فارم میں دیتے ہیں تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ لکھی ہوئی فارم میں اپنی کوئی شکایت دیں گے یا اپنی کوئی درخواست دیں گے تو وہ لکھی ہوئی صورت میں اس کے سامنے موجود ہوگی، آن ریکارڈ ہوگی۔ تو اس لیے درخواست کس طرح سے لکھنا ہے اور مراسلہ کس طرح سے لکھنا ہے، یہ لکھنا آنا بہت ضروری ہے، اور پڑھے لکھے بچوں کو تو یہ لکھنا آنا ہی چاہیے۔ تو اس کتاب کو جب آپ پڑھ کے ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکتوب نویسی اور عرضی لکھنا دونوں ہی کام سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے گرامر۔ گرامر کا صحیح استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ گرامر کے بغیر آپ کوئی بھی زبان نئی زبان سیکھ سکتے، نہ زبان لکھ سکتے۔ جو ہم عام بول چال میں گرامر کی اتنی پابندیاں نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بھی چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں گرامر کا دھیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ہے محاورات آ جاتے ہیں۔ اپنے انداز کو دلچسپ بنانے کے لیے گفتگو میں محاورات اور تمثیل اور تماثیل کا وہ ہوتا ہے، تشبیہات کا استعمال ہوتا ہے، جس سے گفتگو اور آپ کی تحریر بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اس میں اٹریکشن یعنی کہ کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اٹریکشن کو اردو میں کشش ہی کہیں گے۔ کشش پیدا ہو جاتی ہے تو محاورات کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب میں آپ کو جو شاعر حضرات ہیں ان کے حالات زندگی بھی بتائے گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شاعر کے حالات زندگی بھائی آپ کیوں لکھیں؟ تو جب آپ ایک نظم پڑھیں گے، اس نظم کے پیچھے پورا ایک مرکزی خیال ہوگا کہ وہ شاعر نے نظم کیوں کہی ہے۔ یہ وہ عشق الہی میں کہی ہے، عشق دنیا میں کہی ہے، یا وہ دنیا کے جو اونچ نیچ کے حالات ہیں، امیری اور غریبی کا فرق ہے، انسانوں کے آپس میں رویے ہیں، یا قدرت کی خوبصورتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مضمون اگر شاعر نے اٹھا کر اور اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ شاعر خود دراصل اپنی اصل زندگی میں کن حالات میں رہتا تھا، اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے، اس کے معاشی حالات کیا تھے، اس کے سماجی حالات کیا تھے، یعنی کہ اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیسا تھا، وہ امیر تھا، غریب تھا، محنت سے کماتا تھا، بہت محنت کرتا تھا، پیسے نہیں بنتے تھے، یا امیر کبیر تھا، یا بادشاہ تھا، یا قید میں تھا۔ یہ تمام باتیں کہ کس ذہنی کیفیت میں اس نے وہ اشعار کہے، اس کی کیا ذہنی کیفیت تھی، اس کی فیلنگز کیا تھیں، کیونکہ شاعری زیادہ تر فیلنگز کی بات کرتی ہے۔ شاعری میں انسانوں کے احساسات کی بات کی جاتی ہے، الفاظ کو مختصر نظم کی فارم میں کہہ کر۔ تو اس لیے شاعر کے حالات جاننا ضروری ہیں کہ بھائی اگر ایک شاعر ایک بات کہہ رہا ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے، کن حالات سے گزر رہا تھا شاعر کہ اس نے ایسی باتیں کہیں۔ شاعر کتنا پڑھا لکھا تھا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ آپ کو کچھ شاعر ایسے بھی ملیں گے جو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی کہ وہ کسی اسکول اور مکتب میں نہیں گئے تھے، مگر انہوں نے بہت اعلیٰ پائے کی شاعری کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہ شعراء حضرات کے حالات زندگی میں ملیں گی، اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ شاعر نے کوئی نظم کہی تو کیوں کہی۔ بھائی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو کوئی بات نہیں کر دیتا نا، کوئی وجہ ہوتی ہے تبھی کرتا ہے، اور وہ وجہ جاننے کے لیے اس شخص کے حالات زندگی جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آ جاتے ہیں مضمون۔ تو جب آپ نے اتنا کچھ پڑھ لیا، دوسروں کے لکھے ہوئے مضامین پڑھ لیے، دوسروں کی لکھی ہوئی نظمیں پڑھ لی، تو اب آپ خود بھی تو اس قابل ہو گئے نا کہ آپ بھی ایک مضمون لکھ سکیں، ہے نا بھائی؟
آپ بھی اچھی اچھی کتابیں پڑھیں تو کل کو آپ کا نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ سر سید احمد خان کی طرح یا پطرس بخاری کی طرح یا میر تقی میر کی طرح مشہور ہو سکتا ہے نا. تو اگر آپ اس کتاب کو بہت دلچسپی سے پڑھیں گے اور مضمون لکھیں گے اور تمام چیزوں کے اندر اپنا شوق پیدا کریں گے اور ابھاریں گے اور کام کو آگے سے آگے کریں گے تو آپ کا بھی نام بہت مشہور ہو جائے گا. اور کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ صلاحیت ان صلاحیتوں سے نواز دے, مگر محنت تو آپ کو ہی کرنی پڑے گی. تو یہ ہے تمام اس کتاب کو پڑھنے کے مقاصد, یعنی کہ آپ کو یہ کتاب کیوں پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک, تو یہ کوئی بورنگ مضمون تو ہے نہیں. اردو بالکل بھی بورنگ مضمون نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی زبان ہے. دنیا کی کوئی اور زبان آپ اتنی اچھی طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے جتنی اچھی طریقے سے آپ اردو سمجھ سکتے ہیں. ہم بہت مزے سے اردو پڑھیں گے, اس کتاب کو سمجھیں گے اور اس کے اندر دیا ہوا کام تمام کرنے کی کوشش کریں گے. اور جہاں جہاں اٹک جائیں گے یا پھنس جائیں گے وہاں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور مدد کر کے آگے بڑھ جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اگلی آنے والی کلاس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اب آپ کی چھٹی ہوئی جاتی ہے, کل سے ہم باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.